اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والے 10 عذابوں کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے اس کے غلط اعمال کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرکشی کی رسی کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی سرکش اور اس کے ساتھیوں کی بات کریں گے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ انتہائی ظالم و جابر بھی تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں تک کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو فرعون کو سمجھانے کے لیے اور حق کا راستہ دکھانے کے لیے، راہ حق پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو اس صورتحال میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون پر 10 ہولناک عذاب نازل کیے، جن کا تذکرہ قرآن پاک کی سورت الاعراف میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اسی 10 عذابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں طوفان کے عذاب کا۔ ناظرین، یہ عذاب اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ اچانک بادل پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش کا پانی شدید طوفان کے بعد قوم فرعون کے گھروں میں بھر گیا۔ وہ لوگ اس طوفانی عذاب میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ وہ پانی ہی میں کھڑے رہ گئے، کیونکہ پانی جو ہے وہ ان کی گردنوں تک آ گیا تھا۔ جو کوئی اس میں بیٹھتا تو وہ ڈوب کر مر جاتا تھا۔ قوم فرعون کی کھیتیاں، فصلیں اس عذاب سے تباہ و برباد ہو گئیں، اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے۔ مسلسل 7 دن تک وہ لوگ اسی عذاب میں مبتلا رہے تھے۔ جب وہ لوگ اس عذاب سے تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اس عذاب سے ان کو چھٹکارا دلوائیں، تو پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا، لیکن چونکہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ سے سرکشی شروع کی۔ نمبر 2،
دوسرا عذاب ان سرکشوں پر ٹڈی دل کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ پہلے عذاب کے بعد فرعون اور اس کے سرکش ساتھی خیر و عافیت سے رہے تھے، لیکن جب اس کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا لشکر بھیجا۔ ان کے باغات اور گھروں کو چاروں طرف سے گھیر کر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ ٹڈیوں کے حملے سے نہ صرف ان کے کھیت ویران ہو گئے بلکہ یہ ٹڈیاں ان کے گھروں میں بھی گھس گئیں اور ان کے گھروں کی لکڑیوں تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں ان کے گھروں میں گھس گئیں تو فرعون کے ماننے والوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا، جبکہ بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے وہ ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے مومنین کو خیر و عافیت میں دیکھ کر ان کو عبرت حاصل ہوئی، تو پھر ایک دفعہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اگر یہ عذاب بھی رفع ہو جائے تو پھر وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے یہ عذاب بھی ہٹا لیا، لیکن اس کے بعد 1 ماہ تو سکون سے گزرا۔ 1 ماہ بعد وہ پھر سے وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر پھر سے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، ناظرین، اس بار فرعون اور اس کے ساتھیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مینڈکوں کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ مینڈکوں کے گول ان کی بستیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے ان کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھی ہوتے، ان کے جسموں پر ہزاروں مینڈک چڑھ جاتے، یہاں تک کہ وہ لوگ کچھ کھانے پینے کے لیے اپنا منہ کھولتے تو بھی ان کے منہ میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے، ہانڈیوں تک میں مینڈک بھر جاتے۔ ان کو اٹھنے بیٹھنے تک ان مینڈکوں سے نجات نہ ملی۔ تو اس حال میں وہ لوگ رو پڑے اور پھر سے وہ لوگ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عذاب کے ٹل جانے کے لیے منت سماجت کی۔ ان لوگوں کی بڑی بڑی قسموں کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور 7ویں روز پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی ہٹا لیا۔ نمبر 4، ناظرین، جیسے ہی اس مردود قوم کو اس عذاب سے نجات ملی تو پھر وہ ویسے ہی اپنے حال پر واپس لوٹ آئی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوؤں اور گھن کا عذاب نازل کیا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ گھن تھا جو فرعونیوں کے اناج میں گھس گیا تھا اور اناج کو کھا گیا تھا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جس نے ان کی فصلوں کو چاٹ لیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے کپڑوں تک میں گھس گیا تھا اور ان کے چمڑوں تک کو کاٹ کر ان کی حالت بدتر کر دی تھی۔ یہ کیڑا ان کے سر کے بالوں، داڑھی اور مونچھوں میں بھی گھس گیا اور ان کے چہروں تک کو کاٹ کاٹ کر ان کی حالت بدتر کر دی۔ ناظرین، اس عذاب کے باعث نہ وہ لوگ سو سکتے تھے اور نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے۔ جب وہ لوگ اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو وہ ایک بار پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عذاب کے ٹل جانے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت پر ترس کھا کر ایک بار پھر دعا کی تو یہ عذاب بھی ان پر سے ختم ہو گیا۔ نمبر 5۔ ناظرین، عذاب کے ختم ہوتے ہی کچھ دن بعد فرعون کے ماننے والے پھر سے وعدہ خلافی پر اتر آئے، اور اس بار تو وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا۔ ناظرین، یہ عذاب ہولناک تھا۔ اچانک دریائے نیل، جس کا پانی تمام اہل مصر پیتے تھے، تمام کنویں اور پانی کے برتن خون سے بھر گئے۔ فرعون نے اس بار بھی یہ کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی ہے، تو اس پر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارا سارا پانی خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن مومنین پر اس عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرعون نے حکم دیا کہ میرے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مومنین ایک ہی برتن سے پانی نکالیں۔ خدا کی شان دیکھیں کہ جب مومنین پانی نکالتے تو وہ پانی صاف شفاف ہوتا، جب اہل فرعون اسی برتن میں سے پانی نکالتے تو وہ تازہ اور کھولتا ہوا خون ہوتا۔ اس عذاب سے نجات کے لیے اہل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پھر درخواست کی، اور آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی 7ویں روز ٹل گیا۔ نمبر 6۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اہل فرعون پھر سے گمراہی کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ اب کی بار خدا پاک نے ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا۔ اللہ کے حکم سے لاکھوں کی تعداد میں مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مکھیاں گرنے لگیں، چنانچہ اس صورتحال سے تانگ آ کر ان کو ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا عذاب بھی ٹل جائے تو پھر وہ لازمی طور پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ نمبر 7۔ ناظرین، اس بار ان لوگوں پر عذاب مویشیوں کی وبا کی صورت میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس عذاب میں اہل فرعون کے تمام مال مویشی جانور مر جائیں گے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے جانور سلامت رہیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اہل فرعون کے تمام جانور مر گئے، جبکہ مومنین کے تمام جانور اس بیماری سے محفوظ رہے۔ نمبر 8۔ ناظرین، جب جانوروں کے مر جانے کے بعد بھی اہل فرعون کا دل نرم نہ ہوا تو اللہ کے عذاب نے ان کو پھوڑے پھنسنیوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کسی بھٹی یا چولہے سے راکھ لے کر آسمان کی طرف اڑائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو لوگوں کے جسموں پر پھوڑے بن گئے۔ یہ تکلیف اہل فرعون میں نہ صرف انسانوں پر آئی بلکہ ان کے جانوروں کے جسموں پر بھی پھوڑے نکل آئے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب تھا۔ اس عذاب سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی چیخیں نکلنے لگ پڑیں، کیونکہ نہ وہ سو سکتے تھے، نہ وہ بیٹھ سکتے تھے، نہ وہ لیٹ سکتے تھے۔ لیکن ان بدبختوں کا دل پھر بھی سخت کا سخت ہی رہا۔ نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل فرعون کے لوگوں کے دلوں کی سختی کو محسوس کیا تو پھر ایک نیا عذاب نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ آسمان کی طرف
اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کے ایسا کرتے ہی آسمان سے بڑے بڑے آگ کے گولے برسنے لگے۔ آسمانی بجلی شدت سے گرجنے لگی۔ اس آفت سے سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ تمام فصلیں جل گئیں۔ جو جانور اور انسان کھیتوں میں موجود تھے وہ بھی مارے گئے۔ تاہم وہ مومنین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس بار بھی عذاب سے محفوظ رہے۔ آگ نے عذاب سے سبق سیکھتے ہوئے آگ کے عذاب سے سبق سیکھتے ہوئے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا تھا، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل گیا تو فرعون اور اس کی قوم کا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ اب کی بار انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ بار بار عذاب جھیلنے کی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دیں۔ نمبر 10۔ ناظرین، جب اتنے خطرناک عذابوں کے باوجود فرعون اور اس کی قوم نے نصیحت نہیں حاصل کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر 10واں اور آخری عذاب نازل کیا گیا۔ یہ عذاب تھا پہلوٹوں کا عذاب۔ اہل فرعون اور اس کی قوم کے پہلوٹے اس عذاب کا شکار ہونے لگے۔ پہلوٹوں سے مراد پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ فرعون کے ماننے والوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اللہ کے حکم سے پہلے دن ہی مر جاتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہر عذاب کی مدت 7 دن ہی رہی اور ان کے دوران وقفہ ایک ماہ کا رہا، لیکن فرعون اور ان کے ساتھیوں نے عبرت حاصل نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، اور روح زمین پر ان کی قبروں کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 سے 136 تک مذکورہ 5 عذابوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو ثواب کی غرض سے اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر
میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔